بستر پر لیٹنے نہیں دیتے. اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، قرآن کی تو آیات ہیں کہ وہ ایسے افراد کی تعریف کی گئی ہے کہ جو رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے. اور تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کی جزا قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے سوائے نماز شب کے. اور اس کے اندر بھی پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک پروردگار عالم نے ان کے لیے جزا کے طور پر رکھی ہے. تو اس سے معلوم یہ چلا کہ قرآن میں ہر نیکی کی جزا کا تذکرہ ہے لیکن سوائے نماز شب کے. اور اس کو پروردگار نے اس انداز سے مبہم طور پر بیان کیا ہے کہ کیسی کیسی خن کے چشم، قرۃ اعین، کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے ان کے لیے مہیا کر کے رکھی ہے جنت میں. اور نماز شب کی فضائل کی یہی دیوانگی تھی کہ جو کہ امام خمینی کو آخری وقتوں تک کے اندر منہ پر آکسیجن لگی ہوتی تھی اور اسی حالت میں نماز شب کو ادا فرما رہے ہوتے تھے. اور یہی دیوانگی تھی کہ آقا سید مصطفیٰ خنساری بیان کرتے ہیں کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی، شدید سردی ہو رہی ہوتی تھی، اور مدرسہ فیضیہ میں برف کو توڑ کر سرد ترین پانی سے وضو کر کے امام خمینی نماز شب کو ادا فرماتے تھے. اور پھر کیسے اس کو کوئی شخص نہ انجام دے کہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑھتا ہے تو وہ شیعت سے بھی خارج ہے. بہت بعید ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ نماز شب نہ پڑھے. روایت میں یہ بات آئی ہے کہ لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، یعنی کوئی شخص شیعت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز شب کا پابند نہ ہو. اور ارشاد القلوب کے اندر بھی باقاعدہ اس کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک عالم ایک دفعہ نماز شب پڑھے بغیر سو گئے تھے. تو خواب میں ہاتف غیبی کی ایک آواز آئی ان کو کہ جس وقت خدا صاحبان ایمان کے اندر جنت تقسیم کر رہا ہے یہ بندے سو رہے ہیں، اور یہ لوگ بہشت پر اتنے زیادہ قناعت پسند ہو گئے ہیں کہ جنت ہی کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے اور نماز شب نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز ایک مرد مومن کے لیے بات ہے کہ وہ مومن اور شیعہ ہو اور وہ